الواحد الغفار والصلاة والسلام على سيد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین کرام و طلباء کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءات قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ، شناسائی کے ساتھ اور عربی زبان کے فہم کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربک لینگویج کورس کی سیریز نمبر 4 ہے اور آج کی اس سیریز کے اندر جو ہے وہ ایڈجیکٹیو، اس میں صفت کے متعلق جو ہے وہ بیان ہوگا۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام و طلباء کرام، سب سے پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ جیسے میرے جو پچھلے 3 سیریز کے اندر جو ہے وہ میں نے عربک لینگویج کی جو فضیلت ہے، جو خصوصیت ہے، جو اس کی انفرادی حیثیت ہے دوسری زبانوں سے، جو مختلف یہ زبان ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ میں نے آپ سے جو ہے وہ شیئر کی، آپ کو بتائی۔ تو عربی زبان جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی دوسری زبانوں سے منفرد اور مختلف ہے کہ اس کے 2 یا 3 حروف جو ہے وہ ملانے سے ایک ذو معنی لفظ جو ہے وہ بن جاتا ہے، یعنی معنی دینے والا لفظ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ اس زبان کو جو ہے وہ امتیازی حیثیت اور خصوصیت کیا ہے حاصل ہے۔ تو طلباء کرام، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بڑا آسان سبق ہے۔ ایڈجیکٹیو یعنی اس میں صفت کے متعلق جو ہے وہ بیان ہوگا۔ اس میں صفت کہتے ہیں کہ جو کسی کی خصوصیت کو بیان کرے یا کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے تو اسے کیا کہیں گے، کسی کی مقدار کو جو ہے وہ بیان کرے تو اسے کیا کہیں گے، اس میں صفت کہیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے اس میں صفت کی جو ہے وہ اقسام زیادہ ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز میری کوشش رہے گی کہ میں جتنا مختصر ہو سکے آسان فہم میں آپ تک جو ہے وہ سبق پہنچاؤں تاکہ آپ کو عربک زبان جو ہے وہ جلد از جلد کیا ہو جائے، آپ کو آ جائے، آپ سیکھ جائیں تاکہ آپ جو ہے وہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ زبان کیا کر سکیں، بول سکیں۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے صفات رکھنی ہیں انہیں آپ نے نوٹ کر لینا ہے، لکھ لینا ہے تاکہ یہ میرے اسباق جو ہے نا وہ لکھا کریں، کیونکہ یہ بھی لکھنے والا سبق ہے تو آگے بھی لکھنے والے اسباق ہوں گے، تو جو سبق لکھنے والا ہو اسے لکھ لیا کریں تاکہ یہ کیا ہو جاتا ہے، یہ پتھر پہ لکیر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے اور اسے یاد کرنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے، ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو سائز ہے یہ اردو کے اندر کثیر الاستعمال لفظ ہے، جبکہ یہ انگلش لینگویج کا یہ کیا ہے، لفظ ہے سائز۔ ٹھیک ہے، تو سائز جو ہے اسے عربی میں کہیں گے احجام۔ کیا کہیں گے؟ احجام۔ حجم بھی عام عمومی طور پہ یہاں پہ عرب کنٹری میں جب آپ آتے ہیں تو اس چیز کو نہیں آپ نے دیکھنا، کیونکہ ہم نے تو ظاہر ہے فصیح عربی سیکھنی ہے نا، تو فصیح عربی وہی ہے جو قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہے، اور قرآن کے اندر جو فصیح عربی زبان ہوئی ہے وہی ہم نے کیا کرنی ہے، سیکھنی ہے۔ عام طور پہ جو عرب کنٹریز کے اندر، جو عرب ممالک کے اندر بولی جانے والی عربی زبان ہے، اس کے جو سٹائل ہیں لکھنے کے، پڑھنے کے، بولنے کے، وہ فصیح عربی سے کیا ہے، تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن کچھ زیادہ بعید کا جو ہے وہ دور کا فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سائز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ احجام، حجم۔ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ حجم، احجام۔ ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ بڑا، عربی میں کہیں گے بڑے کو کہتے ہیں کبیر، بڑے کو عربی میں کبیر کہتے ہیں اور انگلش میں بگ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو میں بڑا، انگلش میں بگ اور عربک میں کبیر۔ ٹھیک ہے، اور اردو میں گہرا، گہرا جو ہے اسے عربی میں کہتے ہیں عمیق، گہرا، جسے پنجابی میں ڈونگا کہتے ہیں، ڈونگا۔ ٹھیک ہے، گہرا، تو اسے کیا کہیں گے عربی میں؟ عمیق۔ ٹھیک ہے، عمق، عمیق، تو یہ سب جو ہیں یہ قرآن پاک میں بھی جس طرح فجن عمیق، تو عمیق جو ہے یہ اسے اردو میں گہرا اور عربی میں عمیق اور انگلش میں ڈیپ، انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ڈیپ۔ ٹھیک ہے، آگے طویل، یہ طویل جو ہے اردو میں اسے کہتے ہیں لمبا۔ ٹھیک ہے، لمبے کو
جو ہے وہ عربی میں طویل کہتے ہیں، اور طویل کو اردو میں لمبا کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں؟ لانگ۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ لانگ کہتے ہیں، اور ٹال بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے لمبے کے لیے۔ آگے آ جاتا ہے ضیق۔ ضیق جو ہے ضاد یا قاف، یہ اسکرین کے اوپر میں جو ہے وہ نوٹ کروا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ لکھنا ہے آج کے ان الفاظ کو، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ آگے جا کے جو ہے وہ آپ کی جو جملے ہم جب بنائیں گے تو اس میں آپ کے لیے یہ بڑا کیا ہوگا؟ آسان رہے گا۔ تنگ، یعنی پنجابی میں جس کو سوڑا کہتے ہیں، سوڑا، تنگ جو ہے اس کو عربی میں ضیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضیق بھی استعمال ہوتا ہے، ضیق بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضیق بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ضاد یا قاف جو ہے یہ کیا ہے؟ اردو میں اسے تنگ کہتے ہیں، عربی میں اسے ضیق کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے نیرو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نیرو، ٹھیک ہے؟ آگے آ گیا ہے قصیر۔ قصیر اور صغیر، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، معنی ایک ہی ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ چھوٹا، چھوٹے کو جو ہے وہ عربی میں صغیر کہتے ہیں، یا آپ کوئی کام، مطلب ہے کہ کوئی رسی چھوٹی ہے، یا جو ہے وہ لباس چھوٹا ہے، یا کوئی اور چیز چھوٹی ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ قصیر کا، قصر کا، جس طرح آپ علم التجوید کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ طول، توسط اور قصر۔ قصر جو ہے وہ توسط سے کم مقدار، یعنی جو ہے وہ اسے قصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے کہ یہ فصیح عربی ہے۔ تو ایک جو لفظ جو ہوگا اس کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور کئی الفاظ جو ہیں وہ ایک معنی کے لیے بھی کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایسی زبان ہے، ٹھیک ہے جی؟ صغیر یعنی کسی کو اگر آپ نے اپنے سے کہنا نا کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یا مجھ سے یہ گاڑی چھوٹی ہے، یا تو اس کے لیے آپ نے جس سے کہ انہ منی صغیر، یہ مجھ سے کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ کسی آپ شخص کو کہتے ہیں، کسی بچے کو کہتے ہیں انہ منی صغیر، کہ تم مجھ سے، یہ مجھ سے کیا ہے؟ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس میں صفت کیا ہے؟ چھوٹا، ٹھیک ہے؟ جب آپ جملہ بنائیں گے نا، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے لیے آپ جملہ کیا بنائیں گے؟ انہ منی صغیر، یہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ چھوٹا جو ہے یہ اس میں کیا بن جائے گی؟ صفت بن جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ چھوٹا جو ہے وہ انگلش میں کہیں گے شارٹ، اور سمال بھی کہتے ہیں، سمال۔ قصیر کے لیے جب بھی آپ استعمال کریں گے نا انگلش میں قصیر کے لیے، تو شارٹ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور معنی اردو میں ان کا ایک ہی ہے، صغیر اور قصیر جو ہے، قصیر اور صغیر جو ہے، ان کا اردو میں معنی ایک ہی ہے، چھوٹا۔ لیکن انگلش میں تھوڑا مختلف ہے، انگلش میں شارٹ اور استعمال کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شارٹس اور سمال۔ موٹے کو عربی میں کہتے ہیں سمیک، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں اسے کہتے ہیں تھیک، ٹھیک ہے؟ اور آگے آ جاتا ہے رقیق، تھن، رقیق، پتلا۔ عربی میں پتلے، پتلا، عربی اردو میں پتلا، عربی میں کہیں گے رقیق، اور جو ہے وہ نحیف بھی کہتے ہیں، نحیف، رقیق، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں تھن۔ اور چوڑا، چوڑا جو ہے اردو میں چوڑا، اس کو عربی میں کہیں گے واسع، وسیع۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا وسیع رقبے پر مشتمل ہے کوئی بھی چیز، تو وسیع، واسع، اس کا معنی ہے چوڑا، ٹھیک ہے؟ عربی میں واسع، اردو میں چوڑا، اور انگلش میں وائڈ۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ وائڈ، ٹھیک ہے؟ آگے اشکال، شکلیں۔ شکلیں اردو میں کہیں گے اشکال، اس کی جمع ظاہر ہے، اور عربی میں اس کے اشکال کہیں گے، اردو میں شکلیں، اور انگلش میں اسے کیا کہیں گے؟ شیپس، ٹھیک ہے؟ انگلش میں شیپس۔ اور آگے آ جاتا ہے دائری۔ دائری جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسے اردو میں گول کو کہتے ہیں، اور گول کو دائری کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گول اردو زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں اسے کیا کہیں گے؟ دائری، ٹھیک ہے؟ اور انگلش میں سرکولر، ٹھیک ہے؟ یعنی جو راؤنڈ ہوتا ہے، راؤنڈ سرکولر ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں دائری کہتے ہیں، دوار بھی بولتے ہیں، دائری بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آگے آ جاتا ہے مربع۔ آگے مربع، یہ چھوٹا، یہ اردو میں اسے کہیں گے جو چکور، ٹھیک ہے؟ جو چکور ہوتا ہے، اردو میں اسے چکور کہتے ہیں، عربی میں اسے مربع کہتے ہیں، اور جو انگلش ہے، اس میں انگلش میں اسے جو ہے وہ اسکوائر کہتے ہیں، اسکوائر۔ اور مستقیم، مستقیم جو ہے یہ قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، مستقیم،
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اردو میں اسے کہتے ہیں سیدھا، ٹھیک ہے، سیدھے، سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا جو ہے اسے کیا کہیں گے عربی میں مستقیم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جو عربی بولی جانے والی ہے عرب ممالک کے اندر، تو عرب ممالک میں سیدھا بھی کہہ لیتے ہیں، یعنی جو ہے وہ این مسجد یا شباب کہیں گے، یعنی یا اے نوجوانوں مسجد کہاں ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں، سیدھا، طریق سیدھا، ٹھیک ہے۔ لیکن سیدھا بھی بولتے ہیں، مستقیم بھی جو ہے وہ، مستقیم ظاہر فصیح عربی ہے، تو ہم عربی فصیح جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، لہذا مستقیم کا لفظ کیا کریں گے، استعمال کریں گے، سٹریٹ، ٹھیک ہے، انگلش میں اسے کہتے ہیں سٹریٹ۔ تو لہذا آج ہم نے جو ہے وہ 15 الفاظ جو ہیں وہ ایڈجیکٹیو کے یعنی اس میں صفت کے جو ہیں وہ سیکھے ہیں، نوٹ کیے ہیں۔ احجام، کبیر، عمیق، طویل، ضیق، قصیر، صغیر، سمیک، سمیک، مستقیم، رقیق، واسع، اشکال، دائری اور مربع، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے الفاظ ایک پیج کے اوپر لکھ لینے ہیں تینوں زبانوں کے اندر، ان کو جو ہے وہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے، آگے جائے کہ یہ ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس ہوگا تو پھر جملے بنانے کیا ہوں گے ہمارے لیے، آسان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سائز کو کہتے ہیں احجام، بڑے کو کہتے ہیں کبیر، گہرے کو کہتے ہیں عمیق، لمبے کو کہتے ہیں طویل، تنگ کو کہتے ہیں ضیق، چھوٹے کو کہتے ہیں صغیر، جو شارٹ ہوتا ہے جس انگلش میں تو اسے کہیں گے قصیر، اور سیدھے کو کہیں گے مستقیم، پتلا رقیق، چوڑا واسع، اور شکلیں اشکال، گول دائری، اور چکور کو مربع۔ یہ الفاظ آپ نے کیا کر لینے ہیں، یاد کر لینے ہیں، تاکہ آگے جملے بنانے کے وقت ہمارے لیے کیا رہے، آسانی رہے۔ تو محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھ نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔